وہ بعض اوقات مذاق بھی کرتے کہ قیامت آئے گی، یہ کب آئے گی، کیسے ہوگا، آ کیوں نہیں رہی، ابھی تک ہمارے اوپر قیامت کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے، اللہ کی طرف سے حضور کو فرمایا گیا محبوب آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کتنے ماہ و سال باقی ہیں، کتنی صدیاں باقی ہیں، یہ سارے کا سارا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا۔ قیامت کے حالات جب آئیں گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کب آئے گی، اور یہ حکمت ہے کہ قیامت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ویسے ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائیں، جس طرح کے بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دابۃ الارض کا زمین سے ظاہر ہو جانا، آگ کا ظاہر ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، دجال کا قرب قیامت میں آنا، یہ ساری نشانیاں، اور پھر جس طرح کے آج کے ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، خواتین کا بے پردہ ہونا، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمائی، جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلقہ، اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے۔ لیکن قیامت کا بالکل ایکوریٹ وقت جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں دن، فلاں صدی اور فلاں سال جو ہے قیامت واقعہ ہوگی۔ ہاں، قیامت سے متعلق یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس دن ہو سکتی ہے اور اس مہینے میں ہو سکتی ہے، مثلا محرم کا مہینہ بتایا گیا ہے، جمعے کا دن بتایا گیا، لیکن فکس اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے اور ابھی بہت ہمارے پاس موقع ہے، یہ چھپایا گیا ہے تاکہ انسان ہمیشہ اس خوف میں اور اس خشیت کے اندر رہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب پکڑ ہو جائے، کیا پتہ کب قیامت آ جائے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اور ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اتنا کچھ جانتے تھے کہ وہ کائنات کے دیگر نہ لوگوں کو پتہ ہے اور نہ ہی بڑے برگزیدہ انبیاء اور رسل کو وہ خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اور بارہا صحیح بخاری کی روایات، صحیح مسلم کی روایات ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا اظہار بھی فرمایا، لیکن جو چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے وہ اللہ کے حکم سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، اس کو منع کر دیا گیا۔ جو قیامت ہے یہ بڑی بوجھل ہے، آسمان و زمین اس کا بھار نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب یہ آئے گی تو ہم نے قرآنی آیات میں پڑھا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، درخت، عمارتیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گی، یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر اور ریگستان یہ سب کا سب جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گا۔ قیامت اتنی سخت ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا نہ آسمان کی بساط میں ہے اور نہ ہی زمین کی قدرت کے اندر ہے، وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی، اسی وجہ سے تو اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہ کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، اس کا ٹائم فریم نہیں دیا گیا کب آئے گی، وہ اچانک آ جائے گی، اور جب اچانک آنے والی چیز ہے تو اس کے لیے انسان کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کب ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں ایک تو یہ علم ہوا کہ قیامت کب آئے گی وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا بھی ٹائم نہیں پتہ، اور قیامت جب آئے گی تو قیامت کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بھی ہمیں اپنے پاس سے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا، قرآن مجید کی مختلف آیات میں بتایا گیا کہ جب قیامت آئے گی پھر یہ ہوگا، قیامت آئے گی تو یوں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت آئے گی تو حالات کیا ہوں گے، اس وقت صورتحال کیا ہوگی، لوگ کیسے بھاگے پھریں گے، اور زمین و آسمان کی صورت کیا حال کیا ہوگی، وہ ساری معلومات جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ ہم تک پہنچائی گئیں، اور جو اللہ چاہتا تھا کہ یہ نہ پہنچیں ان کو چھپا لیا گیا اور وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر فرمائیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ویسے بھی حضور کی طبیعت میں ہی عجز تھا، انکساری تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز اور منکسر ہی ظاہر فرماتے، اور حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے، سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ اگر چاہیں تو ہم یوں کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ چاہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے، نبی، بادشاہ نبی آپ بنے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا عاجز بندہ بننا پسند کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اہل ایمان کو مستقبل کی بشارتیں عطا فرمائیں، کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں، اور مستقبل کے بہت سارے معاملات کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ان آیات مبارکہ کو یا اس طرح کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے علم کی نفی نہیں کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور قدرت کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم یہ کر لو، تم روزے رکھو۔ اس نے کہا نہیں رکھ سکتا۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا اچھا بیٹھو، غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ کھجوریں آئیں، آپ نے فرمایا یہ لو، اس کو تقسیم کر دو۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ تو میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو تم خود ہی کھا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یعنی یہ کوئی کفارہ تو نہیں ہوتا عام اگر دیکھا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ تو حضور اجازت دینے کے مالک تھے تبھی تو دی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا لوگوں حج کیا کرو، اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ اس طرح بہت ساری اور مثالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اختیار تو عطا فرمائے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کے مالک بھی تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے جنت کے اندر انگور کے گچھے کو ہاتھ ڈالا۔ تو یہ اللہ کا اختیار تھا، تبھی تو اتنی دور تک گئے اور گچھے کو پکڑ بھی لیا۔ فرماتے میں چاہتا تو لے آتا، لیکن سوچا کہ نہیں یہ تو جنت کا انعام ہے، یہ قیامت کے بعد ملے گا، اگر میں لے آتا تو تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات اور طاقتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے متعلق ہم کئی مرتبہ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضور کے پاس جو علم ہے وہ اپنا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، حضور خود نہیں جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں، مثلا یہ صحیح احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے خاص بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ محدود ہوتا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، اور انبیاء اور رسول کا علم محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، جبکہ نبیوں کا، رسولوں کا، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، عطائی علم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو نشان لگا کے بتائے کہ اس جگہ کل فلاں کافر جو ہے وہ یہاں پر گرے گا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جہاں نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہوا تھا، وہیں پر گرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت خطبہ شروع فرمایا، اور حضور خطبہ ارشاد فرماتے گئے، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز سے ممبر سے نیچے اترے، نماز ادا کی، پھر خطبہ شروع ہو گیا، عصر ہو گئی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ شروع ہوا، مغرب ہو گئی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے ابتدا سے لے کر، یعنی جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے،
اس وقت سے لے کر قیامت تک کے احوال ہمارے سامنے بیان کر دیے، جن کو یاد رہا، حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جو بھول گیا، جس کو وہ چیزیں یاد رہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان، اور حضور نے ان کو مستقبل کی چیزیں بتائی ہوئی تھی، یہاں تک بتایا ہوا تھا کہ کون کون منافق ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس شخص کے جنازے میں شامل نہیں ہیں، جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے صحابی بھی گریز کرتے تھے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں لگتا، حضرت حذیفہ شامل نہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ کہیں میرا شمار تو نہیں ہے ان میں، نعوذ باللہ، یہ عاجزی تھی نا ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا اور چٹانیں نہیں ٹوٹ رہی تھیں، حضور نے کدال لیا اور ایک چٹان پہ مارا تو فرمایا مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی، پھر مارا، فرمایا مجھے روم کی چابیاں دے دی گئی، مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئی، حالانکہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ کفار سے مقابلہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقبل کی ساری باتیں تھیں اور یہ سارا علم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں خود سے نہیں جانتا ہوں، یہ باتیں جو ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورہ جن کی آیت ہے 29ویں پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو پھر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور آیات مبارکہ بھی ہیں، تو ان آیات مبارکہ کو بنیاد بنا کر کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، حضور کے اختیار پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کسی طرح کی کوتاہی کا ذہن میں نہ آئے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ نے عاجزی اور انکساری کو ہی پسند فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی 187 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 23واں رکوع آج ہم مکمل کریں گے۔ سورہ اعراف 9واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ کفار کے لیے یہ بات سمجھنا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، یہ ان کی سوچ کے مطابق ایک ناممکن بات تھی کہ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر ہمارے اعمال، اتنی زندگیاں، اتنے لوگ، ان کو جمع کرنا اور ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لینا، پھر جنت اور دوزخ کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی تھی، ناممکنات قرار دے رہے تھے، اور قرآن نے بار بار ان کے اس نظریے کا رد کیا کہ وہ مالک جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے،
تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ تخلیق فرمائے، تمہارے وجود دوبارہ آئے، جسم دوبارہ پیدا ہو؟ یہ اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے آسان ہے۔ پھر قیامت سے متعلقہ وہ بعض اوقات مذاق بھی کرتے کہ قیامت آئے گی، یہ کب آئے گی، کیسے ہوگا، آ کیوں نہیں رہی، ابھی تک ہمارے اوپر قیامت کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے، اللہ کی طرف سے حضور کو فرمایا گیا محبوب آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کتنے ماہ و سال باقی ہیں، کتنی صدیاں باقی ہیں، یہ سارے کا سارا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا۔ یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے قیامت سے متعلق پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ قیامت کا واقعہ کب ہوگا، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا، اور اس کے وقت کو وہ ظاہر نہیں فرمائے گا، الا ہو، مگر وہی، اس کے وقت کو وہی اللہ کی ذات ہی ظاہر فرمائے گی، اور قیامت کے حالات جب آئیں گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کب آئے گی۔ اور یہ حکمت ہے کہ قیامت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ویسے ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائیں، جس طرح کے بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دابۃ الارض کا زمین سے ظاہر ہو جانا، آگ کا ظاہر ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، دجال کا قرب قیامت میں آنا، یہ ساری نشانیاں۔ اور پھر جس طرح کے آج کے ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، خواتین کا بے پردہ ہونا، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمائی، جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلقہ، اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے۔ لیکن قیامت کا بالکل ایکوریٹ وقت جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں دن، فلاں صدی اور فلاں سال جو ہے قیامت واقعہ ہوگی۔ ہاں، قیامت سے متعلق یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس دن ہو سکتی ہے اور اس مہینے میں ہو سکتی ہے، مثلا محرم کا مہینہ بتایا گیا ہے، جمعے کا دن بتایا گیا، لیکن فکس اس کی ڈیٹ نہیں بتائے گی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے اور ابھی بہت ہمارے پاس موقع ہے، یہ چھپایا گیا ہے تاکہ انسان ہمیشہ اس خوف میں اور اس خشیت کے اندر رہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب پکڑ ہو جائے، کیا پتہ کب قیامت آ جائے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اتنا کچھ جانتے تھے کہ وہ کائنات کے دیگر نہ لوگوں کو پتہ ہے اور نہ ہی بڑے برگزیدہ انبیاء اور رسل کو وہ خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اور بارہا صحیح بخاری کی روایات، صحیح مسلم کی روایات ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا اظہار بھی فرمایا، لیکن جو چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے وہ اللہ کے حکم سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، اس کو منع کر دیا گیا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پر یہ بڑی بوجھل ہوگی، یعنی جو قیامت ہے یہ بڑی بوجھل ہے، آسمان و زمین اس کا بھار نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب یہ آئے گی تو ہم نے قرآنی آیات میں پڑھا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، درخت، عمارتیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گی، یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر اور ریگستان یہ سب کا سب جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گا۔ قیامت اتنی سخت ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا نہ آسمان کی بساط میں ہے اور نہ ہی زمین کی قدرت کے اندر ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی، اسی وجہ سے تو اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہ کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، اس کا ٹائم فریم نہیں دیا گیا کب آئے گی، وہ اچانک آ جائے گی۔ اور جب اچانک آنے والی چیز ہے تو اس کے لیے انسان کو ہمہ وقت
تیار رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کب ہو جائے. یسألونک کأنک حفی عنہا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے متعلق خوب تحقیق کیے ہوئے ہیں. اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ ہے. یہ انسان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذاتی اس کے متعلق تحقیق فرمائی کہ یہ چیزیں ہم ان کو چیزوں کو جوڑیں. تحقیق کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ انسان کے پاس جو معلومات ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو حاصل کر لینا. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات جمع کر کے تو قیامت کو حاصل کرنے کی اور قیامت کے وقت کو معلوم کرنے کی کوشش فرمائی. نہیں، وہ اللہ کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عطا فرمانا چاہا عطا فرمایا. وہ مالک حقیقی، مالک کائنات ہے، وہ صحیح علم اس کے پاس ہے اور اس نے جس کو جتنا چاہا وہ عطا فرما دی. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی حقیقی علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پر ہمیں ایک تو یہ علم ہوا کہ قیامت کب آئے گی وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا بھی ٹائم نہیں پتہ. اور قیامت جب آئے گی تو قیامت کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بھی ہمیں اپنے پاس سے اس کا کوئی علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا. قرآن مجید کی مختلف آیات میں بتایا گیا کہ جب قیامت آئے گی پھر یہ ہوگا، قیامت آئے گی تو یوں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں بتایا گیا کہ قیامت آئے گی تو حالات کیا ہوں گے، اس وقت صورتحال کیا ہوگی، لوگ کیسے بھاگے پھریں گے، اور زمین و آسمان کی صورت کیا حال کیا ہوگی. وہ ساری معلومات جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ ہم تک پہنچائی گئیں، اور جو اللہ چاہتا تھا کہ یہ نہ پہنچیں ان کو چھپا لیا گیا اور وہ ہم تک نہیں پہنچی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں، نفعا کسی نفع کا، ولا ضرا اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. اس آیہ مبارکہ سے یہ بارہا ہم یہ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر فرمائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ویسے بھی حضور کی طبیعت میں ہی عجز تھا، انکساری تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز اور منکسر ہی ظاہر فرماتے، اور حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے، سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ اگر چاہیں تو ہم یوں کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ چاہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے، نبی، بادشاہ نبی آپ بنے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا عاجز بندہ بننا پسند کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اہل ایمان کو مستقبل کی بشارتیں عطا فرمائیں، کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں، اور مستقبل کے بہت سارے معاملات کے متعلق ارشاد فرمایا. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ان آیات مبارکہ کو یا اس طرح کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے علم کی نفی نہیں کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور قدرت کی نفی نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم یہ کر لو، تم روزے رکھو. اس نے کہا نہیں رکھ سکتا. مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتا. فرمایا اچھا بیٹھو، غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ہے. کھجوریں آئیں، آپ نے فرمایا یہ لو، اس کو تقسیم کر دو. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ تو میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں. حضور نے فرمایا چلو تم خود ہی کھا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ. یعنی یہ کوئی کفارہ تو نہیں ہوتا عام اگر دیکھا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. تو حضور اجازت دینے کے مالک تھے تبھی تو دی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا لوگوں حج کیا کرو، اللہ نے حج فرض کیا ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جانا تھا.
اس طرح بہت ساری اور مثالیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اختیار تو عطا فرمائے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کے مالک بھی تھے. اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے جنت کے اندر انگور کے گچھے کو ہاتھ ڈالا. تو یہ اللہ کا اختیار تھا، تبھی تو اتنی دور تک گئے اور گچھے کو پکڑ بھی لیا. فرماتے میں چاہتا تو لے آتا، لیکن سوچا کہ نہیں، یہ تو جنت کا انعام ہے، یہ قیامت کے بعد ملے گا، اگر میں لے آتا تو تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات اور طاقتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے. قل فرما دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، اللہ کی ہی طاقت ہے جو کسی کے پاس بھی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت زیادہ نیکیاں کرتا، خیر کو زیادہ جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی بھی نہ چھوتی، مجھے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا اگر میں غیب جانتا. ان انا الا نذیر و بشیر، اور بلا شبہ میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی کہ میں غیب نہیں جانتا. اس سے متعلق ہم کئی مرتبہ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں جانتے. حضور کے پاس جو علم ہے وہ اپنا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، حضور خود نہیں جانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں. مثلا یہ صحیح احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. قرآن کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے خاص بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ محدود ہوتا ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے، اور انبیاء اور رسول کا علم محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، جبکہ نبیوں کا، رسولوں کا، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، عطائی علم ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو نشان لگا کے بتائے کہ اس جگہ کل فلاں کافر جو ہے وہ یہاں پر گرے گا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جہاں نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہوا تھا، وہیں پر گرا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت خطبہ شروع فرمایا، اور حضور خطبہ ارشاد فرماتے گئے، ظہر ہو گئی. ظہر کی نماز سے ممبر سے نیچے اترے، نماز ادا کی، پھر خطبہ شروع ہو گیا. عصر ہو گئی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ شروع ہوا، مغرب ہو گئی. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے ابتدا سے لے کر، یعنی جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے احوال ہمارے سامنے بیان کر دی. جن کو یاد رہا، حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جو بھول گیا، جس کو وہ چیزیں یاد رہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان، اور حضور نے ان کو مستقبل کی چیزیں بتائی ہوئی تھی. یہاں تک بتایا ہوا تھا کہ کون کون منافق ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس شخص کے جنازے میں شامل نہیں ہیں. جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے صحابی بھی گریز کرتے تھے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں لگتا، حضرت حذیفہ شامل نہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ کہیں میرا شمار تو نہیں ہے ان میں، نعوذ باللہ. یہ عاجزی تھی نا ان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا اور چٹانیں نہیں ٹوٹ رہی تھیں، حضور نے کدال لیا اور ایک چٹان پہ مارا تو فرمایا مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی. پھر مارا، فرمایا مجھے روم کی چابیاں دے دی گئی، مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئی. اللہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ کفار سے مقابلہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقبل کی ساری باتیں تھیں اور یہ سارا علم موجود تھا.
لیکن اس کے باوجود یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں خود سے نہیں جانتا ہوں، یہ باتیں جو ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورہ جن کی آیت ہے 29ویں پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو پھر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور آیات مبارکہ بھی ہیں، تو ان آیات مبارکہ کو بنیاد بنا کر کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، حضور کے اختیار پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کسی طرح کی کوتاہی کا ذہن میں نہ آئے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ نے عاجزی اور انکساری کو ہی پسند فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔